أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني. آج کے اس کورس 2 کے صفحہ اول اشارہ 1 کے اندر جو ہے آپ کو خوش آمدید. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں اور اوسطاً ایک پارے کے اندر جو ہے وہ 20 صفحات ہیں، اور ایک پارے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، یعنی ہر پاؤ پارے میں 5 صفحات آتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ 20 صفحے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے 5 حصے کر کے 4 حصے بنائے. پہلا حصہ یا پہلا پاؤ پارا جو ہے وہ ہم QC2 میں پڑھتے ہیں، اگلا ہم QC3 میں پڑھیں گے، اور تیسرا پاؤ جو ہے QC4 میں، اور چوتھا جو ہے وہ QC5. اس کا مطلب ہے QC5 جب آپ کر لیں گے تو آپ پورا ایک پارا جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. ابھی چونکہ ہم نے شروع نہیں کیا، آج ہم جو ہے وہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ کور کریں گے، تو اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ یہ جو سبق آتے ہیں، دیکھیں ہفتے میں آپ کی 2 کلاسیں، ٹھیک ہے جی، 1 گھنٹے، اور اس میں جو حصہ ہم پڑھیں گے وہ عام طور پہ 2 یا 3 سے زیادہ آیتیں نہیں ہوتی. اگر آپ کوشش کریں، تھوڑی سی ہمت کریں، جس ہفتے میں جون سے سبق پڑھتے ہیں اس کی آیتوں کو حفظ کریں، تو انشاءاللہ جب آپ جو ہے QC2 کریں گے تو آپ کو 1/4 جو ہے وہ پارا یاد ہو چکا ہوگا، اور جب QC5 کر لیں گے تو آپ کو پورا 1 سپارہ حفظ ہو جائے گا. اور یہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. کیوں؟ تھوڑا سا ہے، آپ نے صرف توجہ دینی ہے، اور دیکھیں 2 دن پڑھنا، 5 دن دہرائیے، اس سے زیادہ جو ہے آسان کام کوئی نہیں ہے. تو ابھی سے آپ یہ ارادہ کر لیں مسلمان کہ میں انشاءاللہ جو ہے حفظ کر لوں گی، جو کچھ پڑھتی ہوں کم از کم اتنے حصے کو تو حفظ کر لوں. تو آئیے، ہم نے دیکھا تھا کہ QC2 میں ہم پہلے 5 جو ہے وہ صفحے جو ہے پڑھیں گے، اور ان کو ہم کیا ہے اپنے ہاتھ کی ان انگلیوں پر پڑھتے ہیں، یعنی اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں، انگوٹھے کو علیحدہ 2 انگلیوں کو ملا لیتے ہیں، اگلی 2، تو پہلی انگوٹھے پہ پہلا صفحہ، اس کے بعد شہادت والی پہ دوسرا، درمیانی پہ تیسرا، اس کے بعد جو ہے چوتھا، اور آخری پہ 5واں صفحہ. یہ دیکھیے، یہ ایک ہاتھ کے اوپر جو ہے ہم نے 5 انگلیوں پہ 5 صفحے جو ہے رکھ لیے ہم نے، تاکہ ہمیں یاد ہے. اب یہ جو پہلا صفحہ تھا اس کے ہم نے 4 حصے کیے، 4 اشارے بنائے. کیا؟ الف سے اللہ یعنی اللہ کی تعریف. تعریف کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ، یعنی ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں کیا ہوتی ہے؟ دعا ہے. سورۃ فاتحہ کے معنی ہے دعا مانگنا، ایک معنی یہ بھی ہے. تو لہٰذا کیا ہے؟ ہدایت کی دعا. کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کی دعا. اب یہ دعا کس کے لیے ہے؟ یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. متقیوں کے لیے ہدایت. اور چوتھا کیا ہے؟ متقیوں کی صفات. تو اب آپ میں سے کون انہیں دہرانا چاہے گا؟ جی دہرائیے، 4 اشاروں کو دہرائیے. جی صدف، آپ نے انمیوٹ کیا ہوگا، پلیز پہلے آپ دہرا دیجیے. سب سے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. اچھا، اسے دیکھے بغیر کون جو ہے دہرائے گا؟ پلیز ہینڈ ریز کیجیے. جی ہاں، رضوان، چلے جی دہرائے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ چلیں خیر، کوئی بات نہیں. آگے ہے تعریف، دعا، ہدایت، صفات. یہ اس کے خلاصہ ہے، یعنی خلاصہ اگر یاد کرنا چاہے تو اس طرح. لیکن میں یہ سچتا ہوں خلاصے کی نسبت وہ جو جملے ہیں، فریز ہیں کہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، یہ یاد کرنا آسان ہے. یہ دیکھیے، یہ پہلا صفحہ ہمارے سامنے آ گیا. اس پہلے حصے، صفحے کے 4 حصے. پہلا یہ جو ہے پنک کلر والا حصہ ہے، یہ کیا ہے؟ الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف.
دوسرا حصہ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہو رہا ہے تو لہذا ہدایت کی دعا. تیسرا حصہ دیکھیں اس میں جو ہے کیا ہے لفظ آ رہا ہے ہدی للمتقین، ہدی للمتقین متقیوں کے لیے ہدایت. اور آخری حصہ جو ہے یہ ہے ہی ساری صفات متقیوں کی تو لہٰذا ہم کہیں گے متقیوں کی صفات. تو اس طریقے سے یہ جب آپ فکرے یاد کر لیں گے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا اور جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، تو جب آپ اس کو میمورائز کریں گے، حفظ کریں گے نا، اس وقت یہ اشارے آپ کو کام دیں گے کہ اچھا اس کے بعد یہ حصہ آئے گا، اس کے بعد یہ حصہ آئے گا، اس کے بعد یہ حصہ آئے گا. یہ دیکھیے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. تو سورۃ فاتحہ آج ہم پوری انشاءاللہ کور کر لیں گے اور اس میں یہ دونوں اشارے آ جاتے ہیں. یعنی پہلے دو اشارے کون سے ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا. انشاءاللہ یہ پہلے آج دو ہو جائیں گے اور باقی ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ کریں گے. تو آئیے ہم سورۃ فاتحہ کا تعارف لیتے ہیں. اس کو ہم نے جو ہے چونکہ QC1 میں بڑی تفصیل سے پڑھا تھا نماز کے اندر، اس لیے یہاں وہ لفظ بائی لفظ ترجمہ والا تو ہم اس کو نہیں دہرائیں. البتہ اس سے ہم نے کوئی 12 اچھی عادتیں سیکھی تھیں، ان کو ہم شروع کریں گے. اور اصل میں یہ لفظ بائی لفظ جو ہے وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوگا، جو کہ اگلے ہفتے کی پہلی کلاس انشاءاللہ سورہ بقرہ سے شروع ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا تعوذ سے ہم پہلی عادت سیکھتے ہیں، وہ کون سی ہے جی؟ تعوذ سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ پہلی عادت کون سی ہے؟ کل بھی ذکر ہوا تھا جی، شیطان سے پناہ. تعوذ پڑھنا. تعوذ یعنی پناہ میں آنا، یعنی پروٹیکشن. یہ جو ہے فرسٹ عادت. اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے آج ہم یہاں سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ عادت نمبر 2، یعنی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں. اس کو بسم کہتے ہیں. بسم یعنی بسم اللہ، بھی اسم اصل میں الف کے ساتھ ہے یہ، لیکن جب با کو اسم سے ملاتے ہیں تو الف جو ہے وہ کیا ہے؟ وصلی ہے. وصلی کا مطلب ہے جڑ جانے والا، وصال کرنا، جوڑنا. وہ جڑتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، تو یہ لفظ بن جاتا ہے بسم. بسم بھی جو ہے حرف جر ہے، اس لیے میم کے نیچے زیر آیا. بسم اللہ یعنی نام سے اللہ کے، الرحمن الرحیم. یہ کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو را کے اوپر اگر زبر ہو، پیش ہو، یا اس سے ما قبل والے پہ زبر اور پیش آئے تو را کو پورا پڑھتے. تو آئیے اس سے بسم اللہ سے ہم 2 عادتیں سیکھتے ہیں. پہلی عادت یہ ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور عادت نمبر 3 یہ کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں. اس کے بعد جو ہے الرحمن الرحیم جو ہے اس کے معنی لیتے ہیں. تو کل ہم نے یہ حروف مستعلیہ پڑھے تھے. ہاں جی کون بتائے گا؟ یہ بہت سارے لوگ بعد میں آئے تو ان سے پوچھتے ہیں، انہیں پتا ہوگا. ہاں جی کون بتائے گا حروف مستعلیہ؟ یعنی کل 7 حروف میں نے بتائے تھے جو پر پڑھے جاتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ توئے جی زوئے، جی سوری توئے زوئے عین غین، سوری غین نہیں، توئے زوئے سواد زواد، اور اس سے پہلے غین اور خے. ایک نہیں آ رہا ذہن میں سر. ایک کیا آپ نے بہت کچھ ہی الٹ پلٹ کر دیا جی. کوئی اور بتا دے، چلے جو پہلے سے بیٹھے تھے انہی میں سے کوئی بتا دے. ہاں چلے مدثر بھائی آپ بتا دیں. تو زا سواد زواد فا خا غین قاف. گڈ، لیکن تھوڑی سی اور ترتیب بدلنے کی ضرورت ہے. میں بتاؤں ہم بہت خیال نہیں کریں گے. یہ دیکھیں یہ 4 لفظ ترتیب میں آتے ہیں، سواد سواد پازا. الف با تا شروع کریں نا تو اس میں یہ ترتیب میں 4 لفظ آتے ہیں، سواد داد تازہ. اب یہ جو ہے اس سے پہلے ہم نے ایک ایک 2 ایسے حرف پکڑ کے لانے جن کے اوپر جو ہے ایک ایک نقطہ ہو. وہ کیا ہے؟ خا کے اوپر ہے اور غین، تو غین خا.
اور آخر میں ایک ایسا لفظ آنا ہے جس پہ 2 نقطے اکٹھے ہوں، وہ ہے کاف، 2 نقطے والا تو کاف. یہ دیکھیے یہ آپ کے ساتھ جو ہے حروف ہو گئے. ان کو اگر یہ اس ترتیب سے آپ یاد کریں جو میں بتا رہا ہوں پھر تو بہت آسان ہے. سوازات تازہ، شروع میں 2 نقطے والے، غین خا آخر میں 2. ورنہ جو تجوید والے کہتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو اس طرح یاد کریں، خوش دب تی کت، یعنی خا صاد ضاد غین تا کاف اور یہ ظا، اور ان کو آپس میں ملائیں تو یہ عربی کا ایک جملہ بنتا ہے جو میرے لیے تو کم از کم مشکل ہے. پہلے تو اس کو پڑھنا، پھر اس کو یاد کرنا، اور پھر اس کے بعد ان الفاظ کو اس سے جوڑنا، یہ میرے لیے مشکل ہے. مجھے تو یہ پہلا والا آسان ہے. باقی آپ کو اگر یہ آسان لگتا ہے تو الحمدللہ آپ کے لیے میں نے یہ بھی رکھ دیا یہاں پہ. دونوں اس میں سے جو آپ کو آسان لگے یاد کر لیں. مقصد یہ ہے کہ یہ 7 وہ حروف ہیں، جب بھی آئیں گے ان کو آپ نے بلند آواز میں پر کر کے پڑھنا ہے. آئیے اس کی مثالیں لیتے ہیں. پہلے چلیں چند سوال دیکھتے ہیں. بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام سے کام شروع کیجئے، غریب اور ضرورت مند کی مدد کیجئے، اعتماد رکھیے، پر امید رہیے. ABCD. جی کیا ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے؟ ایک سے زیادہ جواب ہے. چلیں اے اور ڈی. اللہ کے نام سے کام شروع کیجئے، اعتماد رکھیے، پر امید رہیے. یہ ہے بسم اللہ کی برکات. کون سا فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ کی طرف توجہ دلاتا ہے؟ بسم اللہ، اعوذ باللہ، ماشاء اللہ، الرحمن الرحیم. جی کون سا ہے؟ سبھی ٹھیک ہے میرے خیال. ایک فکرہ آپ نے چننا ہے. لکھا ہے کون سا فکرہ مثبت سوچ کا ہم نے جس کے بارے میں پڑھا ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن، یہ آج یہ بھی ہم پڑھیں گے. یہاں دیکھیے لفظ ہے الحمد، حلق سے نکلے گی ہے الحمد، اور منہ گول ہو جائے گا وہاں پہ. الحمد للہ. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا تمام لام جو ہے وہ کیا ہے، نرم پڑھے جاتے ہیں سوائے اس میں جلالہ کے جب اس سے پہلے زبر یا پیشہ تو پھر جو ہے اسے وہ پڑھتے ہیں. تو الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین. اس سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ چوتھی. ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جو کہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہر بات کو جو ہے ہماری پوری کرتا ہے. تو آئیے یہ حروف ہلکی آج دیکھ لیتے ہیں. کل ہم نے کیا دیکھے تھے؟ حروف مستعلیہ. اور حروف مستعلیہ کون سے تھے؟ اب کون بتائے گا بھائی، تاکہ یہ حرف میں نہ ہلکی میں نہ کہیں گڑبڑ ہو جائے. ہاں جی پہلے مستعلیہ میرے پکے کرو. کون سے حروف مستعلیہ ہیں؟ یس جی ہاں عالیہ آپ بتائیے. میری سسٹر. غین، خے، صاد، داد، توئے، زوئے اور قاف. آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں. سوازات وازا غین خواہ کاف. وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جی اچھا شروع میں یہ 2 لفظ لانے، بعد میں یہ 2 لفظ جوڑ لیں، لیکن بولنے میں تیزی کے لیے تاکہ 4 تو آپ کے پکے ہو جائیں. سوازات وازا اور اپنے ذہن میں لائیں. اس سے پہلے میں نے کیا کہنا ہے؟ غین خواہ اور کاف. تو یہ 7 ہو گئے. یہ ان کو نہیں بھولنا. اب آج جو اچھے یہ ہلکی آ رہے ہیں ان کے ساتھ مکس نہیں کرنا. آئیے یہ جو حروف ہلکی ہیں ان کی جو ہے 3 جوڑی ہے. ایک شروع حلق سے، دوسری وسط حلق سے، تیسری جو ہے انتہائی حلق یعنی آخری حصے حلق سے جو کہی جاتی ہے. پہلا ہے حمزہ اور ہا. دیکھیں حمزہ یہ جو ہے اور ہا یہ حلق سے. پھر دوسرا جوڑا ہے عین اور ہا. عین اور ہا یہ بھی حلق سے نکلے گا. اور تیسرا ہے غین اور خا. اب پھر دیکھ لیجئے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. چلیے اس کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں حمزہ سے شروع ہونے والے الفاظ انت
अंत 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 हलक से आवाज आए तीन ई तीन ई तीन देखिए ई कहाँ से हलक से लगा लहू लहू अंज़लतुम अंज़लतुम ये हमजा हमेशा हलक से। इसका दूसरा साथी है हा, देखिए रब्बिही रब्बिही अलैहि अलैहि अजरू अजरू इलैहा इलैहा। ये हो गया पहला जोड़ हमजा और हा। दूसरा पेयर था एन और हा का, देखिए सीफू सीफुन अलियतुन अलियतुन माअहु माअहु जाअलना जाअल अल एन को अलग से निकाले जाअलना। हा को देखिए ये क्या है हिल 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 والروح روح نشرح نشرح يحسب। तीसरा पेयर कौन था भाई? ये तो दो गए हमजा और हा एन और तीसरा पेयर कौन सा था भाई? इसका हरूफ हल्की का तीसरा जोड़ा कौन बताएगा? नुक्ते वाले हैं दो लफ्ज और वो हमने मुस्तालिया में भी पढ़े सिंगल नुक्ते वाले। चले जी अब तो बता दें, आप तो बिल्कुल ही पेपर आउट हो गए। एक एक नुक्ते वाले हमने ये दो हरफ पढ़े थे ज़ैन और खा। ये मुस्तालिया में भी है यहाँ भी है। ये आसानी होगी कि दोनों में ये दो लफ्ज मुश्तरक आपके लिए। अब ये देखिए गैन को आप पढ़ेंगे गफूर गफूर गशियतुन गुरफातुन गुरफानका। इसी तरह खबीरुन खबीरुन और जो है बाकी जो जितने अल्फाज हैं इनको आपने अलग से निकाला। तो ये 6 हरूफ वाले अल्फाज इनको कहते हैं हरूफ हल्की। कौन कौन से? हमजा हा ऐन हा गैन खा। इनमें थोड़ा सा एक फर्क है हा और हा में। हा जो होता है जो हे है हलवे वाली है, इसको कहते हैं हलवे वाली है। इसमें जबान और उसके ऊपर जो तालु का हिस्सा है ये आपस में टच नहीं होते, रगड़ नहीं खाते। हा, हा। लेकिन जब हा कहते हैं हा तो ये खराश करके निकालते हैं, खराश यानी उनको जोड़ के इसकी आवाज। तो चलिए जी अब आप में से कोई सिर्फ मुझे ये 6 जो है हरूफ बता दे कौन से वाले हैं वो हरूफ भाई। यस हाँ जी, हरूफ हल्की कौन से हैं? 6 सिर्फ हरूफ बता दें, बाकी चीजें ही आप खुद अपनी करेंगे या तजवीद की क्लास में जाके वहां सीखेंगे, वहां उस्ताद आपको सिखाएंगे जी। हरूफ हल्की हाँ जी। हमजा हमजा हे हमजा हा, हमजा हा हा और एन और हे एन हा। ये एन हा। अरबी के हरूफ में ना इनके पढ़ने का तरीका उर्दू से थोड़ा अच्छा मुख्तलिफ है। अच्छा इसमें कहते हैं अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल लाल रा वा सीन शीन स्वाद वाद ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। ये इसको इस तरह पढ़ा जाता है अरबी वाले में। तो आइए चलिए अब अपने सबक की तरफ आते हैं। तो लफ्ज था अल्हम्दु हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो क्या है, इससे हम 5वीं आदत सीखते हैं, इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए और इससे जो है अल्लाह ताला की तारीफ जो है वो दिल से निकलेगी। तो क्या है अर्रहमानिर रहीम। आदत नंबर 6 दूसरों पर रहम कीजिए, यानी मोहब्बत के साथ जो है ख्याल रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। अगला हिस्सा है मालिकी यौमिद्दीन। आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान। इय्याका नअबुदु
نعبدو دو دیکھیں پیش والی اور واو والی آواز کو گول کر کے نکالتے ہیں. نعبدو و ایاک نستعین. نستعین این کہاں سے؟ الگ سے آ رہے ہیں. اب یہ جو میں آپ کو روز ایک اس طرح کوئی گروپ ہے یہ کچھ الفاظ کے یہ آپ کو روز میں بتا دوں گا, پھر آپ نے اس کو اپنے طور پہ پریکٹس کرنا ہے. دیکھیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو ایاک نعبدو سے ہم کیا ہے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اسے کون سے عادت نمبر 8 روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے, دعا کیجئے کہ اللہ ہماری اس میں مدد کرے. اور اسی سے ہم 9ویں سیکھتے ہیں, ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے اور وہ دعائیں پڑھیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے امت کو. ترجمہ کیجئے نستعین. نستعین ہم مدد مانگتے ہیں, ان سب نے مدد مانگی, ہم مدد مانگے ہم نے مدد مانگی. اے بی سی ڈی. جی ہم مدد مانگتے ہیں. دیکھ لیں نستعین مضارع ہے, یہ تو 2 ترجمے دیتا ہے. ہم مدد مانگتے ہیں, ہم مدد مانگیں گے. مضارع کے اندر ہمیشہ 2 ہوتے ہیں, حال اور مستقبل دونوں کے معنی آتے ہیں. تو نستعین یہ جو ہے کیا ہے مضارع کا لفظ ہے, اس لیے 2 ترجمے. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا دیکھیں یہ حلق سے آ رہی ہے لیکن ٹچ کر کے خراش کر کے. دینا صراط المستقیم. مستقیم کن کاف بڑا 2 نقطے والا ہے مستعلیہ میں سے. صراط تو جو ہے وہ بھی مستعلیہ, سواد زاد تازہ. تو 2 لفظ ہے یہاں پہ کیا ہے مستعلیہ, بلکہ 3 ہے جو ہے یہ جو ہے یہ بھی مستعلیہ میں سے 3 لفظ آ گئے یہاں مستعلیہ. اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہم پڑھتے جائیں گے اس میں جو پوائنٹ وہاں سے ریلیٹڈ ہے ان کو ایک دفعہ ہم اس کا قاعدہ دیکھ لیا کریں گے, جہاں ضرورت ہے اس کی کوئی 1-2 مثالیں لے لیا کریں گے, اور پھر آنے والے وقت میں وہ ہمیں چونکہ پتہ ہوں گے ان کو ہم استعمال کرتے ہوئے جائیں گے. تو آئیے اس سے ہم عادت نمبر 10 سیکھتے ہیں. ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. تو سوال ہے ترجمہ کیجیے. ہدایت دے ہمیں, وہ ہدایت دیتا ہے ہمیں, وہ ہدایت دے گا ہمیں. اے بی سی ڈی. جی اہدنا. ہدایت دے. بی ہدایت دے کسے؟ نا کا صیغہ ہمیں, یعنی ہدایت دے ہمیں. آپ نے دوسرا ترجمہ کیجئے. المستقیم سیدھا راستہ سڑک صحیح. اے بی سی ڈی. جی المستقیم سیدھا راستہ صحیح. سیدھا اے. سیدھا راستہ جو ہے وہ صراط کو کہتے ہیں, تو یہ سیدھا اس کا صحیح ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. صراط تو موٹا بھی پڑھا جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم. علیہم کو خراج سے نکالیں گے. علیہم یعنی انعمت علیہم یعنی انہوں نے جن پر انعام کیا. اس سے ہم عادت نمبر 11 سیکھتے ہیں. ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے اور ان کے جو ہے مطابق جو ہے مثالیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کیجیے اور کاموں کا پلان بنائیے اور اچھے لوگوں کو فالو کیجیے. اچھے رول ماڈل کو فالو کرنے کے لیے ان کے بارے میں پڑھیے, اپنے اعمال کو چیک کیجیے, ان کی مثالیں ذہن میں رکھیے, ان کی طرح عادت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. کیا درست ہے؟ اے بی سی ڈی. چاروں ہی ٹھیک لگ رہے ہیں. آپ نے درست فرمایا. آئیے آخری حصہ لیتے ہیں. غیر دو جو ہے دو پڑھا جائے. مغضوب علیہم ولضالین. دعا جو ہے یہ کیا ہے, یہ پر پڑھا جائے. یہ یہاں پہ کیا ہے مد آ گیا. اچھا مد کی جو ہے 2 بڑی وجہ ہوتی ہے, یعنی یہ جو مد ہم پڑھتے ہیں نا کسی چیز پہ, اس کی 2 بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی حرف ساکن آ رہا ہو اس پہ مد کیا جاتا ہے, یا پھر یہ ہے
کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی حمزہ آ رہا ہو، حمزہ یا پھر ساکن آ جائے، اس پہ ہم کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھیے اسے کہتے ہیں وجہ مد. وجہ مد کیا ہوتی ہے؟ تو یہ غلط دالین میں دیکھیں، یہ اس کو ہم نے حمزہ کی وجہ سے کیا کیا، مد کیا، وجہ موجود ہے. تو اس سے ہم آخری عادت سیکھتے ہیں، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں برے لوگوں کی پیروی کرنے سے بچائے. ترجمہ کیجئے. المغضوب، جس پر غضب کیا گیا، جو غضب مول لیتا ہے، جس نے غضب مول لیا، ناراض ہونے والا. ABCD جی. المغضوب اے، یہاں تو سی ہے لیکن آپ نے درست فرمایا کہ اے اس کا جواب ہونا چاہیے. میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. آئیے جی، اب یہ جو ہے اس آپ کے سامنے ایک سمری آ گئی، سمری پہ توجہ رکھیے. پہلی عادت جو ہم سیکھتے ہیں وہ کس سے سیکھتے ہیں اور کیا سیکھتے ہیں؟ ہاں اعوذ جی، باللہ کون سے اپنی پناہ، اعوذ باللہ سے اپنی پناہ کے. ہاں، تعوذ اسے کہتے ہیں. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان، اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی پناہ لیجیے، یہ اس کا مطلب. دوسری عادت ہم کہاں سے سیکھتے ہیں اور کیا سیکھتے ہیں؟ یہ دونوں اکٹھی ایک ہی جملے میں ہے، 2 اور 3. بسم عادت نمبر دوسری اللہ بسم اللہ سے الرحمن سیکھتے ہیں بسم اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. بسم اور اللہ تیسری الرحمن الرحیم سے ہم 2 عادتیں سیکھتے ہیں. 2 آتے پہلی عادت سیکھتے یہ ہیں. سیکھتے ہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیجیے، اور اگلی تیسری عادت عادت ہمیشہ اللہ کے مثبت بارے سوچ. میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. پھر تیسرا جو ہے، چوتھی اور پانچویں یہ بھی اکٹھی آتی ہے. ایک ہی جملے سے ہم 2 عادتیں اور سیکھتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین سے ہم کون سی 2 عادتیں سیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور علم حاصل ہر کریں اور لمحے ہر کائنات حال پہ میں غور اللہ کا کریں. اور شکر ادا کیجیے، کائنات اور پہ غور کرے. ہاں، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. تو یہ پوری صورت میں یہ 2 آیتیں ہیں، یعنی بسم اللہ اور الحمدللہ رب العالمین، ان کے 2 جو ہیں آتے ہیں، باقی سب سے ہم ایک عادت سیکھتے ہیں. تو چلیے ابھی اگلی عادت کون سی آئے گی؟ چھٹی آئے گی. ہاں جی، تو چھٹی عادت کس سے سیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے اس مالک کے یوم اندر الدین ہوگا. سے. الرحمن، اچھا لیکن الرحمن الدین الرحیم. کہاں ٹاپ کیا ہوگا؟ الرحمن الرحیم کو بھول گئے. اچھا، الرحمن الرحیم سے رحم کریں. من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. دوسروں پر رحم کیجیے. ٹھیک ہے. عادت نمبر 7 کون سا جملہ آئے گا؟ عادت نمبر یعنی اسی 7 مالک مطلب مالک پڑھتے جائیں، یوم آپ الدین. کو بتاتا جائے گا اگلا جملہ یہ آئے گا، مالک یوم. اب مالک اس سے یوم کیا الدین. سیکھتے ہیں؟ ہر کام عادت کیا آخرت کو سامنے رکھ کر کریں. آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام یا ہر دن کا پلان بنائیں. اور 8ویں عادت کون سے جملے سے ہوگی؟ ایاک نعبد. ایاک نعبد. تو اس عادت کیا ہے؟ ہر کام عبادت اچھی نیت سے کریں. عبادت کی ہر نیت سے. کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. نیت. اور 9ویں عادت کس سے آئے گی؟ ایاک نستعین. صرف اللہ ہی سے مدد مانگیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ ابھی آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کوشش کریں کہ جو حرف ہے نا، دیکھیں اس کا آسان طریقہ اگلے 5 دن آپ کو ملیں گے. آپ نے حروف مستعلیہ، حروف میں ہلکی جو ہے ان کو یاد کر کے قرآن میں کھولنا ہے، کہیں سے بھی رینڈم کھول لیں، پڑھنا شروع کیے. جہاں ان میں سے آئے آپ پہچانے کیا چاہیے، حروف ہلکی آ گیا، یہ حروف جو ہے وہ مستعلیہ آ گیا، تو اس کو میں کیسے پڑھوں؟ ہلکی ہے تو کیسے؟ جو ہلکے ان کو حلق سے نکالنے کی کوشش کریں، اور جو مستعلیہ ہیں ان کو موٹا. یہ آپ 5 دن ایکسرسائز کرنے کے بعد جب اس کلاس میں بیٹھیں گے تو آپ لوگ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ مجھے جو بتایا کریں گے کہ یہاں آپ نے حروف ہلکی جو ہے وہ مس کیا ہے، یہاں آپ جو ہے وہ پر نہیں پڑا ہے، یہاں پہ آپ نے کم دے. مطلب اتنی صلاحیت آپ، لیکن ہوگی قرآن پاک سے. یعنی آپ نے صرف الفاظ سیکھنے ہیں. کلیہ میں نے بتا دیا ہے، آسان کلیہ بتا دیا، اس کو ایک بار لکھ لیجیے تاکہ آپ کے لکھنے کی بھی جو ہے وہ ریکارڈنگ ہو جائے، اور پھر اسے قرآن میں جا کے پریکٹس کیجیے. مثلا آپ نے پڑھا حروف ہلکی میں حمزہ اور ہا ہوتا ہے، پہلے حمزہ کو ڈھونڈیں. ایک صفحے میں ہی آپ کو جو ہے 10-12 مل جائیں گے. ان کو حلق سے اس الفاظ کو جہاں جہاں حمزہ آ رہا ہے پڑھیں. پھر ہا کو پکڑ لیں، ہا کو ڈھونڈیں. ہو سکتا ہے ایک ہی صفحے میں آپ کو جو 20 جگہ ہا مل جائے، اس کو کریں.
تو اس طریقے سے آپ کو 2-4 صفوں میں ہی جو ہے نا مل جائے گا، نہیں ورنہ آپ اور حصہ کھول لیں اور حصہ کھول لیں. اور اس طرح کم سے کم جو شرط ہے وہ یہ میں آپ کو بتاؤں، ہر لفظ کو آپ نے کم از کم 10 جو ہے وہ الفاظ میں ڈھونڈنا ہے کہ 10 ڈھونڈیں، حمزہ کے 10 ڈھونڈیں، ہا کے 10 ڈھونڈیں، عین کے 10 ڈھونڈیں، ہا کے 10 ڈھونڈیں، غین کے 10 ڈھونڈیں، خا کے 10 ڈھونڈیں، اور ان پہ پریکٹس کریں. اگر یہ عمل آپ روزانہ یہ اس طرح کریں تو انشاءاللہ 5ویں 6ٹھے دن کے بعد جب آپ کلاس میں آئیں گے تو مجھے یہ بتانے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جعفر پر خود بتائیں گے یہ حروفیں کیا ہے، یہ حروفیں کیا ہے مستعد. اچھا جی، اس سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے کیا ہوتا ہے جی؟ عادت نمبر ہر چیز میں اللہ کی مدد ہے. اگلا ہے 10واں، کون سا جملہ آئے گا اس کے لیے؟ اہدینا الصراط. ظاہر ابھی یہی رہ گیا اس کے بعد. تو اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ اہدنا الصراط، سیدھے رستے اللہ سے ہدایت کی دعا. یعنی دعا. اہدنا الصراط، اہدی صراط دونوں موٹے مستقیم جو ہے یہ موٹا ہے، پر پڑھا جائے گا مستقیم. تو یہ کیا ہے اس سے اگلا ہے 11واں صراط الذین انعمت. اس سے کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کریں. اور اب آخری رہ گیا 12واں، وہ ایک ہی جملہ رہ گیا ہے، کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا ہے؟ برے لوگوں سے بچیں، برے لوگوں سے دور رہیں. تو آئیے سورۃ فاتح کے بارے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، بہت پیاری سی حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کی، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، فخر سے کہتے ہیں حمدنی عبدی. اور کمال کی بات یہ ہے کروڑوں لوگ ایک ہی وقت میں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، جہاں جہاں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سب کو ایٹ اے ٹائم فوری جواب دے دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، تو بندے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اسنا علی عبدی، علا یہ اینڈ حلق سے نکلے گا، اسنا علی عبدی، عبدی دونوں عین حلق سے نکلے. ماشاء اسنا علی عبدی کیا ہے؟ میرے بندے نے میری ثنا کی. دیکھو تو صحیح، میرے بندے نے میری ثنا کی، مجھے الرحمن الرحیم کہہ رہا. اور بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کیا کہتا ہے؟ مجدنی عبدی، مجدنی عبدی، کیا میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور پھر اس کے جب وہ بات کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا کہتا ہے اللہ؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان. یہ 7 ہیں آیتیں، تو یہ 4تھی آیت پہ آ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ ایگریمنٹ ہے. کیا ایگریمنٹ ہے؟ یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ وہ مانگے گا سب میں دوں گا. اور کیا مانگتا ہے بندہ؟ اس کے بعد مانگنا شروع ہو جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اللہ سے بندہ مانگتا. سب سے خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے ہی یہ دعا میں دیا کہ اس کو ایسے پڑھو. اور جب ہم پڑھتے ہیں اللہ ہی خوش ہو کے کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ہر ایک کو دعا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو جو ہم تو جیسے میں نے کہا پڑھتے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ابھی تک یہی عادت ہے اکثر کی ہماری، کیسے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب، وہ حلق سے تو آواز نکلا ہی نہیں. الحمد جب آپ دل سے گہرائی سے نکالیں گی چیزیں تو پھر اس کے اثرات آتے ہیں. الرحمن الرحمن، ہم کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا الرحمن، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ٹک 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 ختم. جاؤ
نہ اس کا حق ادا ہوا نہ یہ ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ ایسی نماز جو ہے وہ قیامت کے دن ایسے لپیٹ کے اس بندے کے منہ پر مار دیجیے. یہ لکھو. تجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں تیرے ساتھ بات کر رہا تھا میرے بندے, تیرے ہر سوال ہر جملے پہ میں جواب دے رہا تھا, تجھے تو پتہ ہی, تو نے تو جملے ہی صحیح نہیں کہے, تو نے تو لفظ ہی نہیں صحیح ادا کیا, تو نماز تو کہاں ادا کرے گا. تو اس لیے اس چیز کو آپ نے اور دوسروں کو سکھائیں, خاص طور سے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ صحیح تلفظ سے صحیح طریقے سے ٹھہر کے پڑھیں, اور ان کو پتا ہو کہ اچھا اس کے بدلے میں اللہ نے یہ کر, اور پھر بچہ ہے بڑا ہوتے ہوتے آپ کی ایج تک آتے آتے ہیں وہ جو ہے انشاءاللہ اس پہ پکا. تو آئیے یہ 12 عادتیں ہیں. اب آپ میں سے کون ان کو دہرانا چاہے گا, پھر ہم آگے چلیں گے. جی ہینڈ ریز کیجئے کس سے میں کہوں کہ یہ 12 عادتیں سنا دیں مجھے. چلیے جی سدرا خوشی آپ نے انمٹ کیا, دہرا دی. عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجیے. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے. عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. عادت نمبر 8 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. عادت نمبر 10 اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. عادت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. عادت نمبر 12 برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. جزاک اللہ خیر. تو آئیے اسباق اور دعا کی طرف چلتے ہیں. یعنی یہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں جتنی یہ 12 اچھی عادتیں ان کو اپنائیں اور اپنا احتساب کریں کہ کیا کیا ہم ان کے خلاف کر رہے ہیں, اور پلان بنائیں کہ انشاءاللہ میں ان عادتوں کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاروں گا, اس میں تبدیلیاں لاؤں گا اور دوسروں کو بھی بتاؤں گا. تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ان اسباق میں ہم جو ہے 2 چیزیں دیکھتے ہیں, ایک تو اسماء اور دوسرے افعال. تو آئیے اس میں جو اسماء آئے ہیں یہ عالمین, عالمین میں جو ہے یہ عالم آیا, اس کی جمع ہوتا ہے عالم, 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 عالمون اور عالمین. اور اسی طرح ہے اسم, اسم جو ہے یہ واحد ہے, اسماء اس کی جمع ہے, یوم, یوم کی جمع ایام. اور اس ہاں جی عالمین کا واحد بتائیے. عالم, عالمون, عالم, عامل, ABCD. جی سی. آپ نے درست فرمایا. اب اس کے ہم افعال لیتے ہیں. دیکھیے آج آپ کے لیے افعال میں ہم کیا لائے ہیں, حامدہ, یحمدو, احمد, حامد, محمود اور حمد. اسی طرح ملکہ, یملکو, املک, مالک, مملوک, ملک. اور عبدہ, یعبدو, عبد, عابد, معبود, عبادہ. تو آئیے اب آپ سے بھی ہم اسے کرائیں گے, پہلے 2 سوالوں کا جواب دیں. عبدہ سے افعال کی 3 چابیاں بتائیے. عبدہ سے عبدہ, یعبدو, عبادہ, عبدہ, یعبدو, عبادہ, یعبدو, عبادہ, عابد, معبود, عبادہ, ABCD. جی افعال کی چابی مانگیے, اسما کی نہیں ہے, اسما کی نہیں ہے. بی, آپشن بی. بی. آپ نے درست فرمایا. اب اس میں ایک اور جو ہے فعل بھی آتا ہے, غاضبہ. یہ ہمارے لیے نیا تھا. غاضبہ, یغضبو, اغضب, غاضب, مغضوب, غضب. چلے جی غاضبہ سے اس میں مفعول بنائیے. یغضبو, غاضب, مغضوب, غضب, ABCD. جی سی, آپشن سی. آپ نے صحیح فرمایا. تو اب ہم جو ہے آتے ہیں ایک بریک کا ٹائم ہی نہیں ہے, اس لیے اگلے حصے کی طرف چلیں گے. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے, یعنی گرامر کے اندر جو ہے ہم وہابہ کا ٹیبل آج پڑھیں گے. ماشاءاللہ. وہابہ ہم نے دیکھا تھا کمزور افعال میں کیا ہے, پہلا ہم نے دیکھا تھا وہابہ اور دوسرا تھا وعدہ. تو ہم وہابہ سے جو ہے شروع کرتے ہیں. یہ وہابہ جو ہے صحیح افعال میں سے کس کے پیٹرن پہ ہوتا ہے؟ فتحہ, ضربہ, نصرہ, سمعہ, یہ جو ہے ان میں سے کس کے پیٹرن پہ آئے گا؟ وہابہ فتحہ پہ آئے گا. گڈ. تو آئیے اس کے لیے ہم نے یاد کیا تھا, اگر قرآن کھولو گے فتحہ,
تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سامع. یہ ہم نے نظم یاد کی. اب کمزور حروف کو ہم نے یہ دیکھا تھا، یہ کون سے ہوتے ہیں؟ واو، یا اور الف. یہ تین جو ہے کمزور حروف ہیں، یہ اس لیے کہ یہ جو ہے کمزور آدمی کی طرح آواز نکالتے ہیں. اور پھر اس میں ہم نے دیکھا تھا کچھ ہے جن کے شروع میں جو ہے کمزور حرف آتا ہے، جیسے وہابا، وعدہ. کسی کے درمیان میں آتا ہے جیسے کالا. تو یہ جو ہے کیا ہے، کمزور اس لیے ہے کہ یہ کبھی شروع میں آتے ہیں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں، اور جو ہے ان کے آنے کی وجہ سے وہ فعل کمزور ہو جاتا ہے. اور اس کے سلسلے میں آپ نے دو باتیں یاد رکھنی. پہلی یہ کہ یہ جو ہے یہ بھی صحیح افعال کے پیٹرن پہ آتے ہیں. فتح، یفتح، نصرہ، ینصر، ضربہ، یضرب، سامع، یسمع، اسی کے پیٹرن پہ یہ آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب تھک جاتے ہیں، یہ کمزور ہیں، تو اس لیے کیا ہوتا ہے، یہ یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی جگہ بدلتے ہیں. تو یہ ان کی خوبی ہے یا خامی ہے کہ ان کے اندر جو ہے یہ ٹیم ورک کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، اور وقت آنے پر غائب بھی ہوتے ہیں. کمزور ہوتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں آپ کی. اب یہ ہمارا ٹیبل آ گیا. اللہ کیا ہے؟ پہلا فتح کے لیے اللہ کی کتاب کھولو گے، فتح تو کیا آئے گا؟ اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سنو سمجھ. اگلا جملہ کیا تھا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. تو اس سے کیا آتا ہے؟ وہابا، اس نے دیا، وعدہ، اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا، اس نے کہا، زیادہ، اس نے بڑھایا، اس نے زیادہ کیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا، اس نے دعا کی، ادا، اس نے ہدایت کی. اب اس کو آپ میں سے کون دہرائے گا؟ جی. ان جملوں کے ساتھ ان کمزور افعال کو دہرا دیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی آپ دہرانا چاہیں گی؟ آپ انمیوٹ ہیں. جی سر بتا دیتی. وہب، نصرہ، جی خالدہ، ضربہ، وعدہ، زادہ، حدا. یہ آپ کے نظم پڑھنا پڑے گا. ہاں، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. جی پڑھتی ہوں سر. وہبا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. نصرہ، اللہ نے چلے دینے کا وعدہ کیا. پڑھتی ہوں. نصرہ، خالہ کہا، زیادہ دوں گا. دعا، اسی لیے دعا کرو، ہدا، ہدایت. جزاک اللہ خیر. میں نے کھا گئے تو ضربہ کوئی بات نہیں، وہ وعدہ. ہم دوسروں سے بنوا لیں گے. جی بردر رضوان آئیے میدان میں، آپ نے انمیوٹ کیا. چلے بردر رضوان دہرائیے اسے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا، اس نے دیا، وعدہ، اس نے وعدہ کیا. کال، اور بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کالا، اس نے کہا، زیادہ، اس نے زیادہ کیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا، اس نے دعا کی، ادا، اس نے ہدایت دی. گڈ. اچھا یہ دیکھ لیجئے، یہ صحت مند افعال تھے، یہ کمزور افعال تھے ہم نے پڑھے. اب اس کمزور افعال میں سے ہم نے پہلا لیا ہے کون سا ہے؟ وہابا. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہابا ہم نے کہاں سے اٹھایا؟ فتحہ کے پیٹرن پہ. یہ فتحہ کے باب کا جو ہے وہ فعل ہے، کمزور فعل ہے اس کا. تو یہ کیا ہے؟ وہابا. وہابا، اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، اس نے دیا. یہ اس کے 3-4 معنی آتے ہیں. پہلا حرف کمزور ہے تو لہٰذا اسے ہم یاد کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ کس کی دعا ہے؟ کس نے یہ دعا مانگی تھی؟ آل عمران جی میں ہے دعا مانگی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام. اوکے، آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. وہابا،
اس نے عطا کیا، وہابو ہم سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا۔ تو ابھی 3 بار عربی میں دہرائیے، وہابا، وہبو، وہبا، وہبو، وہبا، وہبو، وہبتا، وہبت، وہبتا، وہبت، وہبتا، وہبت، وہبتم، وہبت، وہبتم، وہبنا، وہبتم، وہبنا۔ ایک بار ترجمے کے ساتھ دہرا لیجئے، وہابا اس نے عطا کیا، وہابو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے۔ جی اب آپ کی باری ہے، کون کون دہرانا چاہتا ہے؟ چلیے جی آئیے، ہاں جی سدرا خوشی آپ دہرا دیجیے، پھر باقی بتاتے ہیں۔ سر میں بتا دوں، عطا کیا، وہبنا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا۔ جی آپ بھی دہرا رہی تھی، آپ بھی دہرا دیجیے۔ وہبا اس نے عطا کیا، وہب ان سب نے عطا کیا، وہب تو آپ نے عطا کیا، وہب تم میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہب میں نے۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ ہاں جی اور کس نے ہینڈ ریز کیا تھا یا میوٹ کیا تھا وہ بھی دہرا دے، جی دہرائیے رضوان۔ وہابا اس نے عطا کیا، وہابو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتم میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا۔ جزاک اللہ خیر برادر۔ آئیے ترجمہ کیجئے، وہابا تم سب دیتے ہو، وہ سب دیتے ہیں، وہ دیتا ہے، اس نے دیا، اے بی سی ڈی، وہابا اشارہ دیکھیے، اس نے نے درست فرمایا۔ ترجمہ کیجئے، وہبنا لہو اسحاق، اور ہم دیتے ہیں اسحاق ان کو، اور میں دیتا ہوں ان کو اسحاق، اور ہم دیتے ہیں ان کو اسحاق، اور ہم نے دیا ان کو اسحاق، اے بی سی ہم ڈی، نے ان کو وہبنا، اسحاق دیا، ڈی وہبنا، آپشن ڈی، وہبنا لہو اسحاق، ہاں ڈی۔ آپشن ڈی۔ ترجمہ کیجئے، ودعتم، ودعتم تم کا صیغہ ہے، تم سب نے رکھا، تم سب رکھتے ہو، تم سب دیتے ہو، تم سب دے چکے، اے بی سی ڈی، جی ودعتم تم سب نے تم سب نے رکھا، ودا رکھنا۔ خدا رکھنا، آئیے عربی بول چال لیتے ہیں، حل وہابا کیا اس نے دیا، نام وہب، کیا اس نے عطا کیا، کیا اس نے نام رکھا، وہب، تو کیا ہوگا نام وہابا۔ حل وہابو ہمارا ٹپیکل پیٹرن ہے، نام وہابو۔ حل وہبتا کیا تم نے جو ہے دیا، تم نے عطا کیا، نام وہبتو ہاں میں نے عطا کیا، حل وہبتم کیا تم سب نے دیا، نام وہبنا۔ اب آپ میں سے کوئی 2 آ جائیں جو اس کو سوال جواب کی شکل میں ایک بار دہرا دیں۔ جی طاہرہ آپ سوال کیجئے، اور کون اس کا جواب دے گا؟ طاہرہ کے ساتھ کون جواب دے گا؟ چلے جی آپ جواب دیجئے، طاہرہ سوال کرتی ہیں، آپ جواب دیں۔ هل وهب، نام وہبا، هل وهبوا، نام وہب، هل وهبت، نام وہبتو، هل وهبتم۔ نام وہب۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اس کا اجر دے۔ اور آئیے آگے چلتے ہیں، حل وہبتم، نام نحبو، نام احبو، نام وہبنا، نحن تحبو، اے بی سی ڈی۔ سی حل وہبتم تم کا صیغہ آیا تو کدھر پلٹے گا؟ سی سی نا کی طرف جائے گا، یہ یاد رکھے تم نا کی طرف جاتا ہے تو اس میں ڈھونڈ لیں، نا کا صیغہ صرف ایک ہی سی میں ہے تو وہی صحیح ہے۔ اگر یہ ہے دیکھیں، فتح یفتح، نصرا ینصرو، ضربا یضرب، سمع یسمع۔ اب ہم یہاں پہ جو ہے کیا لگائیں گے ہاں کے اوپر بولنے میں آسانی ہو، وہابا یوہبو ایک یہ ہو سکتا تھا، دوسرا ہے اگر ہم پیش لگائیں وہابا یوہبو، یوہبو مشکل ہے بولنے، تیسرا وہابا یوہبو، یوہبو یہ بھی مشکل لگا، سمیہ تو ہو نہیں سکتا، کیوں؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ دوسرے لفظ کے نیچے زیر آئی، اس میں چونکہ زیر ہے نہیں اس لیے سمیہ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ان تینوں میں دیکھیں، وہابا یوہبو، وہابا یوہبو، وہابا یوہبو، تو
تو ان میں پہلا جو ہے وہ عربوں نے سلیکٹ کیا، انہوں نے کہا جی وہابا یوہبو. تو آئیے اس کا مضارع ہم بناتے ہیں. ماضی تھا وہابا وہابو وہبتا وہبتو وہبتم وہبو. اب مضارع دیکھیے کیسے بنتا ہے. یحبو یحبون تحبو احبو تحبو احبو تحبون نحبو. تو 3 بار عربی میں دہرائیے. یحبو یحبون یحبو یحبون یحبو یحبون تحبو احبو تحبو احبو تحبو احبو تحبون نحبو تحبون نحبو تحبون نحبو. ایک بار تجمہ اس کا. یحبو وہ دیتا ہے یا دے گا، یا وہ عطا کرتا ہے یا عطا کرے گا. یحبونا وہ سب عطا کرتے ہیں یا عطا کریں گے. تحبو آپ عطا کرتے ہیں یا کریں گے. احبو میں عطا کرتا ہوں یا کروں گا. تحبونا آپ سب عطا کرتے ہیں یا کریں گے. نحبو ہم سب عطا کرتے ہیں. جی اب آپ کی باری ہے. آئیے. ہاں جی سدرا خوشی آپ نے انمیوٹ کیا، آپ بتا دیجیے پہلے. یہابو وہ عطا کرتا ہے، یہابونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہابو آپ عطا کرتے ہیں، اہابو میں عطا کرتا ہوں، تہابونا آپ سب عطا کرتے ہیں، نہابو ہم سب عطا کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ہاں جی اور کون دہرائے گا؟ یس مضارع کا ٹیبل. یہ دہرانے سے آئیں گے، یہ یاد رکھیں. دہرائے بھائی. جی رضوان آپ نے انمیوٹ کیا، آپ دہرا دیجیے پھر باقی میں بتا دوں. یحبو یہاں وہ عطا کرتا ہے، یحبونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تحبو آپ عطا کرتے ہیں، احبو میں عطا کرتا ہوں، تحبونا آپ سب عطا کرتے ہیں، نحبو ہم سب. آپ شکریہ. ہاں رضوان بھائی چلیے آجیے میدان میں. یہابو وہ عطا کرتا ہے، یہابونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہابو آپ عطا کرتے ہیں، اہابو میں عطا کرتا ہوں، تہابونا آپ سب عطا کرتے ہیں، نہابو ہم سب عطا کرتے ہیں. ماشاء اللہ. کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا یا انمیوٹ کیا تھا پھر نیچے چلا گیا تھا. ہاں جی ارشی آمین آئے سسٹر ارشی. یس انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے سسٹر. یہابو یہابو وہ عطا کرتا ہے، یہابونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہابو آپ عطا کرتے ہیں، اہابو میں عطا کرتا ہوں، تہابونا آپ سب عطا کرتے ہیں، نہابو ہم سب عطا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. چلیے اب سوال جواب کرتے ہیں. عربی میں ترجمہ کیجیے. تم دیتے ہو. تہابونا تہابو وحبتو یحبونا اے بی سی ڈی. جی تم دیتے ہو کا صیغہ ہے. اس کا آسان ہے. تم کا تم ہی ہوتا ہے. عربی میں بھی تم لگتا ہے. تو تم کس میں لگ رہا ہے وہ اس کا جواب ہوگا. ایک ہی ایسی ہے جس میں تہابو. ہاں یہاں تم دیتے ہو یہ سنگل تھا. جب سنگل ہوگا تو پیش کے ساتھ نہیں آئے گا، ایک آئے گا. اور جب جمع کا صیغہ ہوگا تو تب جو ہے یہ تم آئے گا. وہ ہب تم. اچھا آپ مکالمہ دیکھتے ہیں. حل یحبو نام یحبو، حل یحبونا نام یحبو، حل تحبو نام احبو، حل تحبونا نام نحبو. جی اب آپ میں سے 2 بندے آ جائیں. ایک تو یہ ارشی ہے، یہ سوال کرے گی. جواب کون دے گا؟ جی طاہرہ. طاہرہ آپ جواب دیجیے گا. چلے جی شروع کیجیے. جی السلام علیکم. حل یہابو نام یہابو، حل یحبونا نام یہبونا، یہبونا، حل تہابو نام اہبو، حل تہابونا. نام نہبو. جزاک اللہ خیر سسٹرز. یہ آپ لوگوں نے بڑی ہمت کی ہے اور اس کو دہرا لیا ہے. اس کا اصل یہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ اپنی جگہ پہ خود سے جو ہے اسے کرنے کی کوشش کریں، پھر جو ہے یہ آپ کو اچھی طرح آئے گا. تو آئیے آگے چلتے ہیں. حل تدعون، حل تدعون. ہاں جی نام ودعو، نام ندعو، نام ودعتم، نام ودعنا. جی اے بی سی ڈی. تدعون تدعون ڈی ڈی
बी नाम Oh, नदम sorry, ता yeah, another. जमा है ना, तादुना जमा का है तो उसके लिए नदा Right. आ जाएगा। वहाबा यहबू, हब ये जो है अमर बनाने के लिए, अमर बनाने के लिए क्या होता है, माजी का सीगा लेते हैं या सॉरी मुदारे का सीगा लेते हैं, लेते तो वैसे मुखातिब का लेते हैं असल में ना, तहबू, लेकिन ये डॉक्टर अब्दुल अजीज कहते हैं कोई नहीं, आप यहबू से भी बना लें, कोई नहीं, वो उससे भी बने। मतलब वो है इलामत मुदारे गिराई, जब इलामत मुदारे गिराई तो आखिरी लफ्ज को जो है सुकून दे दिया। अब उसको देखते हैं पढ़ा जाता है कि नहीं, अगर पढ़ा जाए फिर जो है हल्फ उसके साथ हमजा नहीं लगाते, फिर इजाफी हमजा वसल नहीं लगाते, और अगर ना पढ़ा जाए फिर हमजा लगाते। तो लिहाजा ये देखिए ये क्या बना, या को हटाया सुकून दिया, ये हब बन गया। तो लिहाजा अब ये हमारे पास अमर आ गया। अमर क्या आया, हब यानी अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहब मत अता कर। जी आप में से कौन दोहराना चाहेगा, दोहराइए। जी सिद्दीक। हब हब अता कर, अता कर, नहीं, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। जी ब्रदर रिजवान। हब अता कर, हबू अता करो, ला ताहब मत अता कर, ला ताहबू मत अता करो। सिस्टर अर्शी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। तर्जमा कीजिए, रब्बी हबली, रब्बी हबली, ए मेरे रब दे उसे, ए मेरे रब दे मुझे, ए मेरे रब दे हमें, ए रब मेरे रब ने दिया मुझे, ए बी सी डी, रब्बी हबली। बी 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 आपने मेरे दुरुस्त रब ने फरमाया। मुझे, अच्छा अरबी बोलचाल में हब यानी दे, तो क्या होगा, अहबु। और जैसे हम माजी में करते थे ना बाकी सही अल्फाज, उसी तरह है कि अमर जब आएगा तो अमर जो है वो मुखातिब की तरफ लौटेगा। हबू दो, तो ये जो है नहबू की तरफ लौट जाएगा, नहबू। ला तहब, अब ये जो है ला तहब जो है इसका क्या होगा, ला अहब, ला अहब, यानी ला मैं नहीं अहब। हूँ, मैं नहीं, ला तहबू जो है वो नहबू की तरफ चला जाएगा। बस अमर में आपने ये याद रखते हैं कि हब जो है वो अहबू की तरफ जाएगा, हबू जो है नहबू बनेगा, ला तहब जो है ला अहब बनेगा, और ला तहबू जो है ला नहबू बनेगा। तो ये अब हमारा अगला हिस्सा आता है टेबल का, फाइल मफूल फेल। वाहब फाइल है इसका, महबूब महबू इसका जो है मजहूल मफूल, होता है, मफूल होता है। वहब जो है वो वो मजदर, मजदर है। तो ये अब बनाइए आप, कौन इसको दोहराएगा, यस अहब, दोहराइए दोहराइए सिस्टर। सॉरी सॉरी सर, कोई बात नहीं, चले अब आगे चलते हैं, टाइम कम है, मैं टेबल की तरफ जाना चाहता हूँ। हल अंत वाहिब, नाम आना वाहिब, हल अंतुम वाहिबुन, नाम नाहनु वाहिब। ये अब इसका पूरा टेबल आपके पास है। वहाबा वहाबू, वहाबता वहाबतु, वहाबतुम वहाबना, वहाबत, यहबू यहबूना, तहबू अहबू, तहबूना नहबू, तहबू, हब हबू, ला तहब ला तहबू, वाहिबुन महबूबुन। हाँ जी, कौन कौन अरसद? रहेगा? हाँ जी, पहले तो चले अर्शी आप दोहरा दें, फिर जो है रिजवान से करा सलाम सर। दोहराइए दोहराइए। जी, वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहाबता आपने अता किया, वहाबतु मैंने अता किया, वहाबतुम आप सब ने अता किया, वहाबना हम सब ने अता किया, वहाबत उस औरत ने अता किया।
यहाबू वो अता करता है, यहाबूना वो सब अता करते हैं, तहाबू उसने अता किया, अहाबू मैं अता करता हूँ, तहाबूना आप सब अता करते हैं, नहाबू हम सब अता करते हैं, तहाबू वो औरत अता करती है, हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता करो, ला तहबू मत अता करो, वाहिब अता करने वाला, माहूब जिसको अता किया गया, वहब अता करना। जी रिजवान भाई दोहराइए। अनम्यूट कीजिए ब्रदर रिजवान। चलिए वो नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, आगे चलते हैं। ये यहबूना छह वो चाबी सब आगे अता बढ़ानी करते है। हैं, आगे तो चले दोहरा दे फिर। तहाबू मैं तहाबू वहाबू वो का अता क्या कर, होगा? तुम अता करते हो, आहाबू मैं अता करता हूँ, तहाबूना आप सब अता करते हैं, नहाबू हम सब अता करते हैं, तहाबू वो औरत अता करती है, हब अता कर, हाबू अता कर, ला ताहब मत अता कर, ला ताहबू मत अता कर, वाहिबुन अता करने वाला, मोहूबुन जिसको अता किया गया, हबुन वाहबुन अता करना। वहाबा वहाबू वहाबता वहाबतु वहाबतुम वहाबना यहबू यहबूना तहबू अहबू तहबूना नहबू तहबू हब हबू ला तहब ला तहबू वाहिबुन माहूबुन और वहब या वाहिब महूब वहब ऐसे भी कह सकते हैं। तो छह चाबी हमने इसकी बनानी होती है। पहली है तीन अफाल की, ये तीन अफाल की जो है देखिए ये इन पे चाबी शिकल बनी है। ये क्या होगा? वहाबा माजी की, यहाबू जो है मुदारे की और अमर की वहाब, वहाबा यहाबू हब ये अफाल की। आगे लिखा हुआ है उसने ये अस्मा, ये जो इसम लिखे में अस्मा, इनकी तीन चाबी क्या होगा? वाहिब महूब और वहाब, यानी वाहिब महूब वहाब। तो छह चाबियां कैसे बनी? वहाबा यहाबू हब वाहिब महूब हब। आप में से कौन दोहराएगा? जी अर्शी आप दोहराना चाहेंगी? आपका हैंड रेज है, अनम्यूट कीजिए और दोहरा दीजिए प्लीज। वहाबा उसने अता किया, यहाबू वो अता करता है, हब अता कर, वाहिब अता करने वाला, मौहूब जिसको अता किया गया, वहब अता करना। जज़ाकल्लाह खैरा। तो वहाबा से तीन अफाल की चाबियां कौन सी होंगी? वहाबा यहाबू हब। वदा से तीन चाबियां क्या होंगी? ये देखिए वदा मौदू वदा, ये क्या है? अस्मा की चाबी। ये ग्रामर का आपका एक्सरसाइज का, अल्लाह ने अता किया हम सबको, वहबनल्लाह हब लना रहमतहू हमें अता कर अपनी रहमत में से। वाह ये क्या होगा? हल वहब तुम खालिदुन नाम वहबना खालिद। ये वहाबा की तरह जो है वदा उसने रखा, इसका टेबल है देख लीजिए। वदा वदाऊ वदाता वदातु वदातु वदाना वदाअत, यदाऊ यदाऊना तदाऊ अदाऊ तदाऊना नदाऊ तदाऊ, दा दाऊ ला तदा ला तदाओ, वादेउन मौदून और वादा। आइए और इसका पूरा टेबल आपके सामने ये आ गया। कौन इसे करना चाहेगा? जी बताइए। जी अर्शिया में आप करना चाहेंगी? फिर तायरा से करते जी दोहराइए। जी वज़ा अस्सलाम वालेकुम। ये सामने टेबल आपको नजर नहीं आ रहा? जी जी वज़ा उसने रखा, वदाता वदातु वदातुम वदाना, यदउ यदउना तदउ अदउ तदउना नदउ, ये दा दाऊ ला तदा ला तदाऊ वादुन मौदून वदा, हुआ वदाअत हुआ वदा हिया वदाअत, हुआ यदउ हिया तदउ। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी पढ़ते हैं इस टेबल के मुताबिक, या फिर जो है रवानगी में पढ़ लेते हैं। जी आइए सिस्टर तायरा प्लीज दोहरा दीजिए, टाइम खत्म हो चुका है। टेबल वदा आप वदाऊ पढ़िए। वदा वदाता वदातु वदातुम वदाना वदाअत,
يدعو يدعون تدعو أدعو تدعون ندعو تدعو دا دعو لا تدع لا تدعو واد موضوع what's the last وَدًا. doesn't you ٹھیک ہے نہیں آپ اس کو مت دیکھیں, آپ فلو میں چل رہے ہیں, آپ تو اپنا بنائیں نا, وادن مدون ودا, وادون ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, آپ تو اپنے فلو میں ہاں چل رہے ہیں, ہاں اس کو ٹھیک ہے کیوں پڑھ رائٹ رہے ہیں؟ رائٹ وہ تو ٹھیک ہے آپ کو ایک رائٹ گائیڈ لائن کے طور پہ نظر آ رہا ہے نا, آپ کا Fine. اپنا ذہن تو اس طرح چلنا چاہیے جیسا بالکل آپ کو ٹھیک وہ ہے بابا کرتے ہیں. تو آئیے اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنے فرمان میں رکھے. تو